الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو اس فقرے میں تھی اللہم اجعلنی احابہما حیبۃ السلطان العصور. ماننے والے کو مجھے ایسا قرار دے کہ میں اپنے ماں باپ سے اس طرح ڈروں جیسے رعایا لوگ ایک ظالم بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں. وَأَبَرُّهُمَا بِالرَّحْمِ الرَّحُومِ. اور ایک مہربان ماں، ایک شفیق ماں جیسے اپنے بچے کے اوپر بہت مہربان ہوتی ہے، ویسے ہی میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کروں. یعنی میں ماں کا کردار ادا کروں اپنے ماں باپ کے لیے. اس کے بعد والا فقرہ تھا وَاجْعَلْ طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَبِرِّي بِهِمَا أقر لعيني من رقبة الوسلام وأسلج لصدري من شربة التمام. اس فقرے کے اوپر ہم کر رہے تھے کہ پالنے والے ماں باپ کی اطاعت کو میرے لیے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو میرے لیے اتنا پیارا، اتنا بہترین قرار دے کہ جتنا بے پناہ دشمنت انسان کو پانی گوارا نہیں ہوتا. اسے بہت گوارا ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ میرے لیے پیارا قرار دے. اور اسی طرح سے خوب جگے ہوئے انسان کو جتنا نیند پیاری ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کو میرے لیے پیارا قرار دے. ہماری گفتگو یہاں تھی اور پھر اس کا نتیجہ، وہ نتیجہ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آئندہ بیان کریں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. حتیٰ ترجمہ البتہ کر دیتا ہوں حتیٰ اوثر علی ہوایا ہواہما. یہ اس لیے ان کی اطاعت میرے لیے سب سے بہترین کام، سب سے پیاری چیز ہے، نیند سے بھی زیادہ پیاری، تشنگی میں پانی سے بھی زیادہ پیاری اس لیے ہو تاکہ میں اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو قربان نہ کروں بلکہ ان کی خوشی کو اولویت دوں اپنی خوشی پر. یعنی اپنی خوشی قربان کروں ان کی خوشی کے اوپر اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے کو اپنے خواہشات پر، ان کی خواہشات نفسانی جو مذمت کی گئی وہ میرا نہیں بلکہ چاہت، ان کی چاہت کو مقدم کروں اپنی چاہت کے اوپر. ایک چیز مجھے بھی پسند ہے، بہت پسند ہے، لیکن میرے ماں باپ بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں، تو پھر میں اپنی پسند کے اوپر ان کی پسند کو فوقیت دوں. امام سجاد علیہ السلام کے واقعے میں یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جناب امام سجاد علیہ السلام اپنی دایا کے ساتھ، خدمت گزار جو خاتون تھی اس کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کسی نے اعتراض کیا، وہ عورت چاہ رہی کہ ماں چاہ رہی کہ ان کے ساتھ بیٹھ، میں ماں کہہ رہا ہوں، ماں کا لفظ استعمال ہوا لیکن وہ دایا تھے. تو امام کے اوپر اعتراض کرنے والے اعتراض کیا، وہ اعتراض وجہ نہیں تھا، بظاہر وجہ تھا کہ بھائی اگر بہت زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھائیے، جیسے دوست کے ساتھ، جیسے بھائی کے ساتھ، جیسے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ انسان دسترخوان پہ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتا ہے. مگر امام نے منع کر دیا. وجہ کیا تھی؟ صرف اتنی وجہ تھی کہ اگر کسی لقمے پر، کسی روٹی کے ٹکڑے پر، کسی پھل پر، کسی اچھی چیز کے اوپر میری ماں کی نظر بھی پڑے، میری دایا کی بھی نظر پڑے اور میری بھی نظر پڑے، میں اٹھا لوں ماں نہ اٹھا سکے، میں اسے کھا لوں ماں اسے نہ کھا سکے، یہ کیا ہوگا؟ اسے بھی امام نے آپ ہونے سے تعبیر کیا. آپ ہونا اف کہنا بھی ہے، بیان کیا جا چکا ہے اسی طرح انہیں لوگوں سے. لیکن امام یہاں پہ لفظ آپ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے. ماں کی بھی نظر پہنچی، اس نے اٹھایا نہیں ہے، میری بھی نظر پہنچی. مثلا میں نے اٹھا لیا، ماں تو ماں ہے، ماں کو بہت زیادہ لحاظ کا نہیں کرے گی، بیٹے نے کھا لیا، لیکن اسے بھی امام سجاد علیہ السلام پسند نہیں کرتے. وہی بات یہاں پہ بھی اشارہ کی جا رہی ہے مقدم علی رضاہما حتی اوثر ہوایا ہواہما علی ہوایا ہواہما. ان کی چاہت کو مقدم کرنا. ایک دسترخوان میں بیٹھنے کے بعد چاہت میں فرق پیدا ہو سکتا ہے. ماں بھی وہ چیز یا وہ پھل یا وہ کھانا چاہ رہی ہے، میں بھی
اور میں نے مثلا جلدی کی تو یہ آنکھ ہونے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسے بھی بدبخت لوگ گزرے ہیں جو ماں باپ کی نصیحتوں کو پوری زندگی سنتے رہے، ماں باپ کی باتوں کو مسلسل اس کے اوپر کاربند رہے، مگر شیطان نے اتنا بہکایا کہ آخر وقت میں ماں کو قتل کر دیا، مثلا باپ کو مار ڈالا، تھپڑ مار دیا یا قتل کر دیا۔ یہ سب اس طرح کی بھی واقعات رونما ہوئے۔ یا کوئی بندہ ماں باپ کی بات کو سننے میں اور اس کی بات کا لحاظ رکھنے میں پوری عمر گزار دے، لیکن آخری وقت میں لمحے بھر کے لیے مخالفت کرے اور واسطے جہنم ہو جائے۔ یہ سب امکان پایا جاتا ہے۔ سامنے کا واقعہ جو آپ پہلے بھی سن چکے برابر سنتے رہتے ہیں، کون مرحب پوری عمر اس نے اپنی دایا جو ماں تھی، وہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے، کانت کاہنہ، جادوگرنی تھی، نہ وہ جادو ٹونا جو ہم آپ کرتے نہیں، بلکہ مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنے والے لوگ، کانت کاہنہ۔ اس روایت کو جناب شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے امانی، ان کی کتاب بھی کہی جا سکتی ہے، ان کے بیٹے ابو علی ابن شیخ توسی کی بھی کہی جا سکتی ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ اس طرح سے امانی املا کی جمع ہے، املا یعنی یہ کبھی بولتا ہے دوسرا لکھتا ہے۔ جناب شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لکھنے کے ساتھ ساتھ بعض جلسے اور محاضرات اور میٹنگ میں وہ سند کے ساتھ روایات کو نقل کیا کرتے تھے، صرف بولا کرتے تھے، پائے ممبر بیٹھنے والے لکھا کرتے تھے۔ منصر فہرست انہی کے بیٹے ابو علی جو مفید ثانی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ تو یہ کتاب باپ اور بیٹے دونوں کی تعریف ہے، اس لیے کہ باپ نے جو املا کیا ہے یا کچھ لکھا بھی ہے وہ اپنے استاد جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سند سے وارد ہوئی روایات کو، اور جو املا کیا ہے وہ بھی کچھ انہوں نے لکھا ہے، زیادہ تر ان کے بیٹے نے لکھا، لہٰذا امالی شیخ توسی کے نام سے یہ کتاب مشہور۔ پہلی مجلس کی دوسری روایت اسی مرحب کے سلسلے میں، پہلی مجلس کی دوسری روایت تفصیل سے میں ساری گفتگو نہیں کرنا چاہتا، برابر ہم آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس روایت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، وہ فرق کو توجہ سنیں۔ پہلا فرق، پیغمبر اسلام بعض روایت میں ہے کہ درد شقیقہ میں مبتلا تھے، آپ نے 39 دن تک پہلوانوں کو پرچم دے کر کے علم دے کر کے نہیں بھیجا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اپنی شجاعت اور اپنا دعا منوانے کے لیے خود ہی علم لشکر کو لیا، سپہ سالار بن کر کے چل دیا، اور وہاں مرحب ایک دہاڑ بلند آواز سے چیخ کر کہتا تھا انا مرحب، یعنی انگریزی سمجھ نہیں ہوئی مرحبا کو، وہ آخری فقرہ وہ بات کرتا تھا، کیا کہتا تھا انا مرحب، بس اتنی بلند آواز سے کہتا تھا، کیونکہ اس کے اسی روایت میں جو میں نے دوسری ذکر کی، اس کا سر بہت بھاری تھا، بڑا تھا، کھوپڑی اس کی جو ہے بہت بڑی تھی، قد و قامت بھی بہت زیادہ اچھتا ہوا تھا، یعنی لمبا ترنگا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، بھاری بھرکم انسان تھا، اور اس کے ڈیل ڈول بہت بڑا تھا اور سر بھی تھا، اسی اعتبار سے وہ خود بھی۔ اور روایت میں یہاں تک ہے تو قدمہ الیہود، یہودی لوگ ہر چیز میں اس کو آگے آگے رکھتے تھے، یعنی ان کا گنڈا، ان کے علاقے کا اوباش کہہ لیجیے، لشکر کا سپہ سالار کہہ لیجیے، اس کی وجہ سے تو قدمہ الیہود آیا، یعنی یہودی لوگ اس کو بہت زیادہ آگے آگے رکھتے تھے ہر مسئلے میں، اور نتیجے میں 39 دن تک بھائی لوگ جو جاتے رہے علم لے کر کے، بس ایک مرتبہ وہ کہتا انا مرحب، بلند آواز سے تیز آواز سے دہاڑتا تھا، اور پھر یہ لوگ جو ہے بھاگ نکلتے تھے مرحب سے مقابلہ کرنا کیسا۔ یہ شیخ توسی صاحب نے ہمارے میں لکھا۔ کانت لہو زیر، زیر کہتے ہیں دایا کو، زیر کہتے ہیں وہ زو حمزہ رے، زیر کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو بھی، زیر کہتے ہیں وہ دودھ پلانے والی جو سلیمہ ہو یا غیر سلیمہ ہو، مثلا فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ بچہ
बड़ा हुआ कौन मरहब। तो रवायत में जिक्र हुआ है कान तो उजे बोझे, जाहिर है कि ज़ाहिरा उसकी सगी माँ नहीं थी मगर वो उसको माँ समझता था, माँ जानता था। और जब जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका कद उठता हुआ निकलता हुआ तो उसकी जवानी को नौजवानी को देख करके उसकी जो दाया थी बहुत उसको अच्छा लग जाता कि मेरा बेटा या मेरा आला हुआ इस कदर जो है कदोकामत का इंसान और खूबसूरत मरहब से जो है कदोकामत की तरफ नहीं खूबसूरत भी कदोकामत भी, इसलिए वो कानत तक़ूलो लहू, काना फिर मुजारे के साथ इस्तेमाल करके नहीं, मुसलसल गुजरे हुए ज़माने में माजी इस्तेमाल ही कहते हैं, एक दो मर्तबा ने बराबर कहा करती थी। क्या कहा करती थी? कातिल मन कातलक व गालिब मन गालबक, जो भी तेरे मुकाबले में आए बिंदास उनका मुकाबला करूँगा, लेकिन बिंदास जा उससे भिड़ जा, लग उसे तलवार तीर जो भी वो चलाना है जंग करने का। वगालिब मन गालबक, जो भी तेरे मुकाबले में आए तुम्हारे ऊपर गलबा हासिल करना चाहे तो उससे भिड़ जाओ, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही जीतोगे, तुम ही कत्ल करोगे सामने वाले को। इल्ला मन तसम्मा अलैका बिहैदर, सिवाय उस पहलवान के कि जो तुम्हारे मुकाबले में आए और तसम्मा अलैका, तेरे सामने तेरे ऊपर अपना नाम हैदर होता है। हैदरा जैसे अल्लामा में ता है ना, निफ्तान या अल्लामा में, और इस तरह कलमत में तेल आया जाता है। ये क्या है? मुअन्नस के लिए नहीं है, अल्लामा हिंदी, अल्लामा जवादी, अल्लामा फलानी जो हम कहते हैं, तो ये ताए तानिस नहीं है बल्कि सेहत का हिस्सा है मुबालिग। वो उससे बराबर कहा करती थी और उसने एक लफ्ज़ जो आखिरी लफ्ज़ मैंने आपके सामने तक इल्ला मन तसम्मा अलैका बिहैदरा, ये ताए तानिस क्या है? ताए तानिस नहीं, हैदर मुज़क्कर, हैदरा भी मुज़क्कर है, शेर के लिए इस्तेमाल होता है, हैदर भी और हैदर है। जो भी तेरे सामने अपना नाम हैदर बतलाए उससे मत लड़ो, अगर तुम उससे लगोगे लड़ोगे, इबारत में अगर लिखी हूँ जल्दी से देख लूँ जी, जो भी हैदर का है उससे न फ़इन्नक इन वक़फ़ता लहू, अगर तुम उसके लिए ठहरे रह गए, जंग की तो बात ही नहीं, मुकाबला करने की बात ही नहीं, इन वक़फ़ता लहू हलकता, मैं पेशीन गोई कर रही हूँ, जब से भी उसने होश संभाला तब से वो औरत उसे, वो माँ उससे कह रही थी कि सबसे लड़ना, हैदरा नाम के शख्स से मत लड़ना, कि अगर तुम उसके सामने ठहर गए ना तुम्हारे लिए। बेटा अपनी माँ या बेटा अपनी दाया के इस पेशीन गोई के ऊपर पाबंद था पूरी उम्र, न जाने कितनी जंगें उसने की होंगी, लेकिन इसके बावजूद कभी वो किसी से घबराया नहीं। जो भी मुकाबले में आया 39 दिन तक, कम से कम ये तो 39 दिन तक तो है, सिर्फ दहाड़ देता था, आना मरहब कहता था और वो लोग भाग जाते थे। वो लोग कौन? आप हजरात की तायब्बा वगैरह, वो लोग भाग जाते थे। सिपाही सालार कहता था लश्कर पहले भागा, लश्कर कहता था सिपाही सालार पहले भागा, ये जो है चल रहा था। 40वें दिन इस रवायत में है कि बाज़ असहाब ने पैगंबर से कहा अखरिज अली इब्न अबी अली अलैहिस्सलाम, आप निकालिए, भेजिए, निकालिए बना पे भेजिए। पैगंबर इस्लाम से कौन मशवरा दे सकता है? या वो लोग जो डर रहे थे या जो लोग संजीदा और अच्छे लोग थे, उन्होंने देखा बड़ी बेइज्जती हो रही 39 दिन से, उन्होंने पैगंबर से कहा कि आप भेजिए। दूसरी रवायत जो मशहूर पढ़ी जाती है कि पैगंबर ने खुद ही कहा कल मैं उसको अलम दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल से भी मोहब्बत करते होंगे, वो गड़बड़ कर हमला करने वाला होगा। कर्रा और फर्रा दोनों एक जैसा है मगर दोनों का माना मुतज़ाद है। कर्रा बढ़ के हमला करना, फर्रा कूद कूद के भागे, पीछे भागना कहेंगे, तो बता रकज़ा के लिए अद और रक से भी इस्तेमाल होता है, दूर न जाओ। कर्रार होगा गैर फर्रार हो, गैर फर्रार लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं मजलिस में बयान कर चुका हूँ। कर्रार ही सिर्फ नहीं होगा, बढ़ के हमला करे, ठहर जाए तो ये कर्रार के खिलाफ। कर्रा का जब बढ़ के हमला करे,
کا مطلب یہ ہے کہ آگے اگر جانے تو رکنا نہیں، حتی یفتح اللہ علی یدیہ، یہاں تک کہ خدا اس کے ہاتھ پہ فتح نہ عطا کر دے۔ یہ پیغمبر نے پیشن گوئی 29ویں دن کی، پھر 40 دن مولا کو طلب کیا، اور مولا اس وقت وہاں قریب میں نہیں تھے، آپ کے آشوب چشم تھا، کہیں اور جمع تھا، دور تھے، یا مدینے میں نہیں، بہرحال جتنا بھی فاصلہ رہا۔ یہاں ابن ابو علی شیخ طوسی کے فرزند نے ہمالی میں جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ پوری عمر اپنی ماں کے کی پیشین گوئی پر عمل پیرا رہا، لیکن جب 40واں دن آیا اور ایک شخص پہنچا روز کی طرح سے، اس نے کہا انا مرحب، دہاڑ کے، اس کی صحت پہ کچھ فرق نہیں پڑا اس جاننے والے کو، اور یہ قدم آگے بڑھاتا رہا۔ انکر ذالک، روایت میں ذکر ہوا ہے، یہ دیکھ کر کے اس کو برا لگا، عجیب سا لگا، یہ کون آ گیا جو میری آواز اور دھاڑ پر رکا ہی نہیں، آگے چلتا چلا۔ انکر ذالک لفظ، پھر اس کے بعد کچھ سوچ کر کے یہ بھی آگے بڑھا آیا، قریب پہنچنے کے بعد اب صرف انا مرحب نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے انا الذی سمت بأمی مرحبا، ارے مرحبا جی، میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا۔ پلٹ کے آنے والے نے بھی ویسے ہی کلمہ استعمال کیا، اسی وزن اور قافیے پہ، انا الذی سمت بأمی حیدر۔ روایت کہتی ہے، ابو علی طوسی فرزند شیخ طوسی نے لکھا ہے، ولم دیکھ کر کے پیارے الفاظ ہیں روایت کے، تو روایت کہتی ہے مرحب حربا ولم یقف خوفا، ٹھہرا نہیں مرا، بھاگنے لگا۔ وہ پہلوان جس کا نام ہے، جو مشہور ہے، یہودی جس کو فوقیت دیتے ہیں، صرف یہ سن کر کے انا الذی سمت بأمی حیدر، یہ فقرہ سننا تھا، آگے آ چکا تھا، قریب آ چکا تھا۔ مرحب حربا ولم یقف خوفا، کیوں؟ کس چیز کا خوف؟ کہ جو ماں نے پیشین گوئی کی ہے کہیں وہ پوری نہ ہو جائے اور میں مارا نہ جاؤں، اس لیے وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ حضرت ابلیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی شکل میں اس کے پہنچے، الی عین یا مرحب، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور اس کے بعد اس نے جو چکنی چپڑی باتیں کہی ہیں، ان میں سے بعض میں نے لکھا ہے، اس نے کہا قد تسمى علیہ ھذا القرن، قرن صدی کو بھی بولتے ہیں، قرن سین کو بھی بولتے ہیں، قرن پہلوان کو بھی بولتے ہیں۔ یہ جو پہلوان آیا ہے لفظ قرن استعمال کر رہا ہے۔ آج تک جو لوگ آ رہے تھے وہ بھگوڑے تھے، یہاں پہ مد مقابل جو ہے نام نہیں جانتا، نام تو سن لیا لیکن اور تفصیلات نہیں جانتا۔ اچھا وہ جو آیت ہے حضرت ابلیس میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفریحاً، اس میں عبارت میں اس طرح سے ہے تمثل له ابلیس فی صورت حبر من احبار اليهود، حبر بھی صحیح ہے، حبر بھی صحیح ہے، حبر یعنی روشنائی، مراد یہاں پہ حبر سے کیا ہے؟ عالم، یہودیوں کے بڑے پادری کی شکل میں آیا تھا۔ ملا لوگ جیسے بہکاتے ہیں ویسے ہی شیطان ملا بن کر کے آیا تھا یہودیوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلوان ہے اور اس کے سامنے ایک سن رسیدہ ملا پادری آ جائے تو اس کو تو نہیں ہے، اس کی تو بات سننی ہے۔ اس نے تمثل، مجسم ہو گیا مرحب کے لیے ابلیس ایک یہودی عالم کی شکل میں، اور کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس قرن میں اس بار بہادر نے اپنا نام حیدرہ بتایا ہے۔ تو اس نے اپنی چکنی چپٹی بات شروع کر دی، کیا حیدرہ نام کے یہی ایک پہلوان ہے دنیا میں؟ فرض کر لیتے اور کوئی پہلوان حیدرہ نام کا نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا عورتوں کی بات میں آ رہا ہو، تمہاری ماں نے، بڑھیا نے، تمہاری دایا نے کہہ دیا تھا تو کیا اس کی پیشین گوئی پوری ہونا ضروری ہے؟ تیسرے یہودی عورتیں تمہیں کیا کہیں گی؟ تین باتیں، ایک حیدر نام کا ایک ہی تو شخص نہیں، پہلوان تو نہیں ہے۔ دوسرے تمہاری دایا عورتوں کی بات کے اوپر تم بھروسہ کر رہے ہو۔ تیسرے خواتین یہود
قلعہ قموس میں، قلعہ خیبر میں وغیرہ وغیرہ میں جو خواتین ہیں جنہیں سنیں گی تم بھاگ کر کے آئے ہو اور ایک جوان کا تم نے مقابلہ نہیں کیا تو ہوگا کیا؟ تمہاری تو بے عزتی، سب سے بڑی بے عزتی۔ یہ سب اس نے جب کہا تو اس نے سوچنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ملا جی اس کے پادری کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں جانتا کہ ابلیس ہے، ٹھہرا، آگے بڑھا، جنگ ہوئی۔ روایت میں کفواق ناقۃ، فواق ناقہ کی تعبیر مختلف طریقے سے عربی میں استعمال ہوئی ہے، میں اس میں بیان کر چکا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے اونٹ ایک مرتبہ جب غصے میں آتا ہے، تھکا ہوتا ہے تو بلبلانا شروع کرتا ہے، اس کے لیے نکل آتا ہے، شکشکا جس کو کہتے ہیں، خطبہ شکشکیہ، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھہر جاتا ہے، یا تھکن ہوئی اس کے اب اس کو جران کو ٹیک کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی تھوڑا سا مرحلہ ایک اونٹ کے بلبلانے کا یا ایک اونٹ کے استراحت کرنے کا، اور اتنی دیر میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں کی پیشین گوئی پر روایت موجود ہے، مقبول نامی راوی کہتے کانت کاہنا، وہ جادوگرنی صرف نہیں تھی، مستقبل پہ نظر رکھنے والی تھی۔ یا تو اس نے توریت اور انجیل وغیرہ کو پڑھا تھا، کوئی وعید نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں اس کو ملا ہو کہ حیدر نام کا مرحب نام کے پہلوان کو قتل کرے گا، جو بھی ہے اس نے تفصیل تو نہیں بتلائی تھی، بس اتنا کہا تھا غالب کل من غالبک قاتل کل من قاتلک، لیکن اگر حیدر نام کا تمہارے سامنے کوئی ہے تو اس سے مقابلہ، اصل اس کے سامنے ٹھہرنا ہی نہیں، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں حضرت ابلیس کے بہکانے پر آیا اور دو ٹکڑے میں بٹ گیا۔ ایک روایت میں کہ مولا نے یہاں پہ مارا تھا، فوج کٹی، سر کٹا، سینہ کٹا، پیٹ کٹا، ایالات متحدہ بھی کٹ گیا وغیرہ وغیرہ، اس کا گھوڑا بھی کٹا۔ بیان میں مجلس میں پڑھ چکا، دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ اکیلکم بالسیف کیل السندرا، اس کی وضاحت میں باتیں گزر چکے ہیں، میں چھوڑ دوں۔ ماں باپ اگر اپنے بیٹے ہی کی پراپرٹی، چیز یا مال کو، کسی چیز کو چوری کر لیں تو کیا ہوگا؟ ماں یا باپ نصاب جتنے پہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، حکومت اسلامی مثلا حدود شریعہ اگر جاری ہو رہے ہیں، ماں نے یا باپ نے چوری کر لی یا ضرورت کے تحت یا جیسے بھی چوری اگر ثابت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارے علماء نے روایات کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے، ولو نصاب قطع، ہاتھ کاٹنے پہ پہنچ جائیں تب بھی جو ان کا احترام اور ان کی عظمت ہے اس کے لحاظ سے ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت سے علماء نے گفتگو کی ہے۔ نعمت اللہ جزائری بزرگوار، ان کے پوتے سید عبداللہ جزائری، انہوں نے ایک کتاب شرح کی ہے، فیض کاشانی صاحب۔ فیض کاشانی صاحب بہت کتابیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی، من جملہ اس کی ایک جلد میں النخبہ لکھا ہے، اس کی شرح وحید بہبہانی نے 12-13 جلد میں کی ہے، اور سید عبداللہ جزائری نے بھی ان کا خطی نسخہ CD مکتبۃ اہل بیت اس میں بھی موجود ہے، مگر ابھی یہ کتاب چھپی نہیں۔ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں نقل کرتے کرتے کہ کہاں کہاں بعض استثناءات ہیں شریعت میں، جہاں پر حکم شریعت جو بظاہر سب کے لیے ہے وہ حکم رائج، وہ حکم نافذ نہیں ہوگا، انہی میں سے ایک حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کتاب کا نام ہے تحفۃ الثنیہ فی شرح نخبۃ المحسنیہ، محسن نام ہے، فیض کاشانی کا اصل نام محسن تھا، النخبہ ان کی کتاب، اس کی شرح لکھی۔ اس میں فقہی مسئلے کو بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کن کن مقامات پر چور کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہے نا، چور اور چورنی کے دونوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، وہ ماں اور باپ چور اور چورنی ہو گئے تو کیا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ جائیں گے؟ نہیں،
چند استثناءات ہیں، اس میں مہمان اگر ہے انسان گھر میں اور اتفاق سے آپ دروازہ لاک کر کے چلے گئے، بھوکا ہے، چوری کیا اس نے، وہ کھایا مثلا، مہمان ہے، اس کا نہیں کاٹا جائے گا۔ آپ کا غلام ہے، آپ اس کے اوپر بے تکے حربے استعمال کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس طرح کے بہت سے استثناءات ذکر کیے ہیں، اس غلام کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طریقے سے چند استثناء ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں لا یقطع الوالد لسرقۃ من مال ولدہ اجماعا۔ علماء شیعہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی باپ اپنے ہی بیٹے کے مال کو چوری کرے اور نصاب قتل تک پہنچ جائے تب بھی اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ اجماعی مسئلہ ہے۔ اجماعی مسئلہ مطلب کیا؟ شیعہ علماء کے نزدیک یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِ الْجَدُّ، دادا کو بھی اسی میں ملحق کیا گیا ہے۔ یہ ملحق کرنے کی بات کیوں آ گئی؟ یہ اس لیے کہ جو اجماع کا علماء نے اتفاق و اجماع کیا ہے اس کا تعلق موضوع صرف اور صرف باپ ہے، دادا نہیں، مگر نعمت اللہ جزائری کے پوتے سید عبداللہ جزائری نے کہا ہے کہ دادا بھی باپ کی جگہ، یعنی اگر دادا اپنے پوتے کے مال کو چرا لے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ماں کے اوپر آتے ہیں، مگر ماں کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، آیت تو مطلق ہے، چور اور چوری دونوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، ماں کے لیے کوئی روایت نہیں اور اجماع بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ علماء کا اجماع ہے، ان کے لیے اجماع کوئی مدرک رہا ہوگا، کوئی روایت کوئی رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حکم لگایا ہے۔ جناب نعمت اللہ جزائری کے نواز پوتے کہتے ہیں کہ عبارت جی لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ التَّعْزِيمِ، ماں کا بھی یہی حکم ہے۔ بولو ہمارے پاس کسی عالم کی عبارت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، لیکن ماں بھی وجوب تعظیم میں باپ کے مانند ہے، لہٰذا اگر ماں نے چوری کر لی، اولاً تو چوری کا عنوان ہی صادق نہیں آتا، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ عبارت میں سرقت کا لفظ استعمال ہوا ہے، چوری کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ انتا ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، اور باپ کا جب مال ہے تو باپ اپنے مال میں چوری نہیں ہے، اپنے مال کو اٹھانا چوری نہیں کرتا، اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ مگر اجماع یہ ہے کہ باپ، دادا یا ماں بھی اگر لے لے اتنا کہ جس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، انگلی کاٹی جاتی ہے، تب بھی ان کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی، ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر اپنے قول کے اوپر جناب سید عبداللہ جزائری علامہ ہلی کی کتاب المختلف سے استدلال کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، یعنی ان کا بھی فتویٰ یہی۔ ایک فرق اور توجہ سے سنیں، وہ یہ ہے کہ واجب نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ میں کسی اور طریقے سے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس میں واجب نماز میں پڑھ رہا ہوں، بیٹا واجب نماز یا بیٹی واجب نماز پڑھ رہی ہے، ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ باپ کی بھی اطاعت واجب ہے، ماں کی بھی اطاعت واجب ہے۔ کس کی اطاعت کے بعد؟ خدا و معصومین کی اطاعت کے بلا فضل ماں باپ کی اطاعت ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو اب باپ بلا رہا ہے بیٹی کو، ماں بلا رہی بیٹے کو مثلا، اور یہ دونوں نماز میں مصروف ہیں، ظہر کی، عصر کی وغیرہ وغیرہ، کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ نماز بھی واجب ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو جسے شروع کر چکے ہو اسے باطل نہ کرو۔ اعمال واجب اعمال جب شروع ہو جاتے ہیں ان کو باطل کرنے کی اجازت نہیں، استثناء ہے مگر اس کے باوجود اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں میں نماز واجب پڑھ رہا ہوں، ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ واجب نماز ہے، مستحب کی بات نہیں ہے، مستحب میں تو آپ ماں پکارے، باپ پکارے، یا بڑا بھائی پکارے مثلا، یا استاد پکارے، یا کوئی شخصیت پکارے، یا کوئی بزرگ ہے پکارے، آپ مستحب نماز کو چھوڑ سکتے مثلا۔ بحث واجب نماز کی ہے، کیا حکم ہے، کیا کریں گے؟ حیدر صاحب فتویٰ
اگر رکوع کی نماز کے لیے وقت ہے اب والدین نے کس یہ توجہ کریں، میں نے جو آخر میں بات کی، اگر آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں توڑنے کی اجازت نہیں، مگر کچھ استثناءات ہیں. کوئی بچہ گر رہا ہے، آپ امام سجاد علیہ السلام نہیں ہیں کہ کنویں میں بچہ گر گیا اور آپ اطمینان سے نماز پڑھیں. آپ کی ذمہ داری جان کا بچانا واجب ہے، اولا ہے. اور نماز تھوڑی کوئی بھی واجب نماز، حتیٰ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو، آپ کی ذمہ داری، آگ لگ گئی ہے، کنویں میں گر رہا ہے بچہ یا کچھ اس طرح کے حادثات میں، جان بچانا اولا ہے، اوجب ہے. یہ بھی واجب ہے، وہ اوجب ہے. نماز توڑیں گے یا بچہ کنارے ایک دم پہنچ گیا گرنے والا، آپ کی نگاہ پڑ گئی نماز میں، توڑیے نماز پوچھ کر کے اس کو پکڑیے. واضح ہے. حتیٰ اقامت واجب ہے نہیں، بڑی تاکید کی گئی اقامت کی، مگر آپ چاہیں تو واجب نماز توڑ کر کے اقامت کے پھر نماز دوبارہ. ویسے ہی ماں باپ کی اطاعت بہت اہمیت حاصل ہے. اگر وقت پایا جا رہا ہے تو آپ واجب نماز کو بھی توڑ سکتے ہیں. روایت موجود ہے 7ویں امام سے، فرماتے ہیں ان الرجل، البتہ اس پہ توجہ کریں جو عبارت استعمال کی امام کاظم علیہ السلام کی روایت تہذیب جلد 2 صفحہ 350 پہ ہے. فرماتے ہیں ان الرجل اذا کان فی الصلاۃ، صلاۃ مستحب کی بات نہیں ہوئی، اگرچہ بعض علماء نے اس روایت کو حمل و مستحب کیا ہے، لیکن بعض نے واجب میں اس کو تذکرہ کیا. اگر کوئی آدمی نماز میں ہے، فدعاہ الوالد، باپ پکارے، باپ نہیں دیکھ رہا کہ آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک مجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے مجرے میں باپ ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ولا اخفاتی نماز ہو، تیز تیز سبحان اللہ والحمدللہ، تاکہ باپ کو پتہ چل جائے کہ میں نماز میں. اگر یہ پتہ چل جائے اور کام بن جائے تو نماز نہیں توڑنا ہے. بات واضح ہوئی. واجب نماز میں اگر باپ پکار رہا ہے، باپ غافل ہے، باپ کو پتہ نہیں کہ مثلا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں فوراً نماز نہیں توڑنا ہے. اگر آپ کی آواز نہ پہنچ سکے مثلا، یا آپ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کچھ بھی نہ بول سکتے، ایسی صورت میں اگر بلند آواز سے تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بلند آواز سے کہیں تاکہ باپ کو پتہ چل جائے کہ آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، تب یہاں پہ نماز نہیں پڑھیں. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یا آپ اتنی تیز بول نہیں سکتے ہیں کہ باپ کو پتہ چل جائے، کوئی اور طریقہ، اس صورت میں آپ کو نماز توڑنا پڑے گی. یہ ہو گیا باپ کے لیے. روایت میں کیا ہے؟ فَلْيُسَبِّحْ، نماز پڑھنے والے کو بلند آواز سے رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قیام میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، حکم ہے وہاں پر بلند آواز سے تسبیحات اربعہ کے پڑھنے کا، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام رکوع کی حالت میں. البتہ اپنے اپنے مرجع کے فتویٰ کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میں روایت کی وضاحت کرتا ہوں. کہیں پہ بھی آپ بلند آواز سے تسبیحات اربعہ پڑھیے تاکہ باپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز کی حالت میں، پھر آپ جلدی سے نماز پڑھ کے باپ کے خدمت میں پہنچ جائیں. نماز توڑنا نہیں پڑے گی، نماز نہیں توڑنا چاہیے باپ اگر پتہ چل جائے. وَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ، لیکن اگر ماں نے پکارا تو یہاں تسبیحات بلند آواز سے پڑھ کر کے ماں کو یہ نہیں جاننا ہے کہ میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں. فرق ماں اور باپ میں فرق، توجہ. وَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْكَ، اب اردو میں لبیک نہیں کہیں گے، ہاں ماں، فوراً اردو میں بول دیجیے ہاں ماں جی مثلا میں آ رہا ہوں. رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، سلام میں، کہیں پہ بھی اگر ماں نے پکارا ہے تو بلند آواز سے تسبیحات اربعہ یا حمد یا کوئی دوسری چیز پڑھ کر کے ماں کو یہ نہیں جاننا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا کرنے یہ سب کچھ نہیں چلے گا. فَلْيَقُلْ امر کا صیغہ ہے غائب کا، امام فرمانے ساتھ امام اسے لبیک کرنا. دوسرے لفظوں میں ماں اور باپ میں فرق ہے. ماں کے احترام میں ماں کی آواز کو لبیک کہنا ہے، واجب نماز کو بھی چھوڑ دیجیے. لیکن باپ اگر پکارے تو اگر اس تک پہنچا سکتے ہیں کہ میں مثلا نماز واجب میں ہوں، یہ فرق ہے.
علامہ سبزواری محقق سبزواری صاحب ذخیرۃ المعاد نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فیض کاشانی صاحب نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا وَذَلِكَ لِأَنَّ حقوق الأم اکثر، ماں کا حق حقوق باپ سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا باپ نے اگر پکارا تو اسے جنائیے کہ میں واجب نماز میں ہوں، نہیں جنا سکتا کیونکہ نماز توڑ کر کے جانا ہو، صحیح ہے۔ لیکن اگر ماں پکار رہی تو یہ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور چیز ہے کہ مستحب کام کر رہے ہیں، مثلا تلاوت کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، جیسے اپنا جو ہے نقشہ نہ ماری ہے، میں اپنے آپ کو گیا ماں نے پکارا ہے فوراً لوگ رہے کریں۔ فرماتے ہیں کیونکہ ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس کی کئی وجہیں بتاتے ہیں۔ ایک تو ماں کا حق باپ کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے نماز توڑ دینا ہے۔ دوسرے امام کاظم علیہ السلام کی حدیث سے یہ بھی آیا ہے، اس میں ایک لفظ ہے لِأَلَّا يَنْكَسِرْ قَلْبُهَا، باپ نسبتاً ماں کے قوی ہوتا ہے، تھوڑا سا لحاظ کرتا ہے، ماں اگر اس کی آواز کا نہ آواز دے نہ جواب دے تو اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے، خدا و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حسن سلوک باپ کے ساتھ بھی کرنا ہے، ماں کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک کا 3 گنا۔ جب وہ صحابی نے آرامی نے پوچھا تھا کہ کس کے ساتھ یہ سلوک کروں تو امام نے کہا پیغمبر نے کیا کہا تھا امّا کا، پھر اس نے پوچھا، پھر کہا امّا کا، پھر اس نے پوچھا، پھر کہا امّا کا، چوتھی مرتبہ کہا ابا کا۔ یعنی کیا؟ یعنی 3 درجہ ماں نسبت باپ کے اہمیت و عظمت رکھتی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مستحب نماز میں تو یقیناً لبیک کہنا ہے، واجب نماز میں تو یقیناً واجب نماز میں آپ کو باپ کی نسبت اجازت دی گئی ہے، ماں کی نسبت یہ بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ بلند آواز سے یہ جنائیں کہ میں مثلاً اس وقت نماز میں ہوں۔ 8ویں امام کے ایک صحابی جن کا تذکرہ بھی جلدی ہی کیا گیا، محمد ابن سنان جو عبداللہ ابن سنان کے بھائی تھے۔ سابق علماء ان کو معتبر نہیں جانتے تھے، ثقہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے معجزات بڑے فضائل نقل کیے ہیں جو ہضم نہیں ہوتے تھے سابق علماء، لیکن بعد علماء سبھی ان کو معتبر جانتے ہیں اور ان کی روایات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ محمد ابن سنان امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے تو ان کو سوال تو کرتے ہی تھے، خط بھی لکھا کرتے تھے، اور امام خط کا جواب دیتے تھے، اس میں مسائل بیان کیا۔ انہوں نے ایک دن یا پوچھا یا امام نے بیان کرنا ضروری سمجھا، بعض حرام کیوں حرام کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض چیزیں جو حرام ہیں، حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان وجہوں کو بیان کرتے ہوئے امام تحریری طور پر محمد ابن سنان کے پاس خط میں بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کا آپ ہونا اللہ نے حرام کیوں قرار دیا۔ 5-6 وجہیں ہیں، میں 2-3 وجہیں ذکر کرتا ہوں جلدی۔ حرم اللہ تعالی حقوق الوالدین، اب آپ نے نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے حقوق کے رعایت کی مخالفت کرنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، اس کی حرمت کیوں حرام کیا گیا ہے؟ ایک، اس کے بہت سے بھیانک نقصانات ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے دل سے اللہ کا وقار، اللہ کا خوف و خشیت کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، ماں ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر حرام کو انجام دینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نقصان، بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان بے باک ہو جائے، خدا کا خوف ہی اس کے دل سے نکل جائے۔ تو اگر انسان ماں باپ کی بڑی مخالفت اور ان کی نافرمانی کا لاحق ہو جاتا ہے تو وہ خوف خدا بھی کھو سکتا ہے، نتیجے میں اس کو کوئی حرام کا ارتکاب، کسی واجب کو چھوڑنے میں اللہ کا وقار اور اس کا خوف نہیں رہے گا۔ دوسرے، خود ماں باپ کا وقار اور ان کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا، اور نتیجے میں وہ ماں باپ کے نافرمانی کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت
ان کا وقار جو اس کے دل میں رہا ہو وہ بھی ان سے ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ اس کا ایک معاملہ ہے کہ جب سگے ماں باپ کا کوئی نہیں ہوا تو بقیہ قریبی رشتہ دار بہنیں، بھائی لوگ، چچا لوگ، ماموں لوگ، پھوپھا لوگ وغیرہ وغیرہ، ان کی نسبت بھی اس کے دل میں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. ان کی نسبت بھی یہ لاوالی ہو جائے گا. نتیجے میں ایک گناہ کی وجہ سے دسیوں سینکڑوں گناہ کا مرتکب ہونے لگے. اگلا نقصان کفران نعمت. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اب جب ان کی ہی نافرمانی کر رہا ہے تو بقیہ نعمت میں کوئی اس کے نزدیک ویلو نہیں رہے گی اور وہ کفران نعمت کرنے لگے گا. کفران نعمت وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کو خداوند متعال شدت سے عذاب کا اس کی نسبت اس نے تذکرہ کیا. شکران نعمت، کفران نعمت ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. شکر کرنا بھی یہ دھیرے دھیرے بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا. دیکھیں ایک کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات کم ہوتے ہیں، لیکن جو بھاری گناہ ہیں نا ان کے اثرات بہت ہوتے ہیں. اسی لیے جیل میں وہ مجرم جو باش جو کسی کا خون کر کے آتا ہوتا ہے اس کو سب سیلوٹ کرتے ہیں، ہے نا. دوسرے لوگ اس کا خیال کیا کہ یہ جان لے کر کے آیا ہے، کچھ بھی یہ کر سکتا ہے. آپ یہ مثال ہے، یہی سمجھیں کہ اگر جو شخص ماں باپ کا آق ہو جاتا ہے، بھلے لفظاً ماں باپ آق نہ کریں لیکن ان کی بے پناہ نافرمانیوں کی وجہ سے انسان آق ہو جاتا ہے، دل سے نعمت کا شکرانہ ختم اور کفران نعمت کرنا، حقیقت کا خوف خشیت، ماں باپ کا وقار، اپنے رشتہ داروں کا یہ سب وقار دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے. تو انجام اور میں اپنی بات کو ختم کروں. اس کا اور نقصان یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس اولاد کو دیکھ کر کے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی مخالفت برائی کر رہا ہے، دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. نتیجے میں یا وہ اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے یا ایک دوسرے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. جبکہ پیغمبر اسلام کیا چاہتے ہیں کہ اہل لا الہ الا اللہ کی دھرتی کے اوپر کثرت ہو، تک ضروری نہیں کہ تم کثرت میں ہو جاؤ. پیغمبر کی چاہت ہے، حکم ہے، سخت سے جو سخت ہو چکا اس کے اوپر بھی پیغمبر مباحثت کریں گے، فخر کریں گے میری امت کی تعداد اتنی ہے. تو اگر انسان نافرمانی کرے تو دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، اولاد نہیں پیدا کریں گے. اس طرح کے بہت سے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے والدین ہونا شدت سے منع کیا گیا ہے. فرما بردار والدین ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا ہنر ہے. خداوند متعال ہم آپ کو توفیق عنایت فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی اطاعت کریں ہم آپ میں سے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی معصومین نے راستے بتائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، ان کی نیابت میں زیارت وغیرہ انجام دینا، اعمال خیر انجام دینا. خداوند متعال ہمیں ان سب کی توفیق